کیونکہ میں چیئرمین شپ تو رہی نہیں ہے، تو ادروائز آئی ووڈ ہیو کالڈ فار صدر گرامی قدر، بٹ سنس آئی ایم ایڈریسنگ اونلی دی آڈینس، سو معزز خواتین و حضرات، میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ اکثر باتیں تو ہو چکی ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ موضوع بنیادی طور پر آج صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح کھڑے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ سوال ہے، ابھی تو آیا تھا اس قوم کو کھڑا ہونا، ابھی تو آیا تھا اس قوم کو کھڑا ہونا، یہ کس کے کہنے پر آ کر گرا دیا تم نے؟ تو یہ ہے بات، ہمارا مسئلہ۔ یہ قوم جو بڑی مشکل سے ہم نے 70 سالوں میں، 65 سالوں میں، 70 سالوں میں، بلکہ 90s کی دہائی کے بعد، اصل کیونکہ مشرف کے دور کے بعد مسلسل یہ ڈیٹیریشن کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس وقت ہم نے اس کو، قوم کو کھڑا کر دیا تھا ہر لحاظ سے، انڈیا کے برابر، ہر لحاظ سے، اسٹریٹجک اعتبار سے، معیشت کے حوالے سے، اگرچہ اس قدر، اس حد تک نہیں جس قدر چاہیے تھا، لیکن ہر اعتبار سے کر دیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے آج کیوں ہمارا ملک دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پارلیمنٹ نہیں رہی، جہاں پر عدلیہ نہیں رہی، جہاں پر حکومت کا کام نہیں کر رہی، جہاں پر فوج نہیں رہی، فوج اب پولیس کا کام کرتی ہے، اور پولیس اپنا کام بھی نہیں کرتی، اس نے کیا بھی نہیں کبھی۔ پولیس ہمیشہ سے جس طرح دنیا میں دوسرے سارے کام پولیس سے کرتی ہیں، ہمارے ہاں پولیس وہ کام نہیں کرتی۔ پولیس یا قبضہ گروپوں کی سرپرستی کرتی ہے، اور یا پھر جس طرح کرمنلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر سارے کرائم کرتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج فوج پولیس کا کام کر رہی ہے، بیوروکریسی کا کام نہیں کر رہی، اور اس ملک میں آئین ہے ہی نہیں، قانون کہیں نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو آج ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک ریاست نہیں رہا، یہ ایک قوم نہیں رہی، یہ ایک ملک نہیں رہا، بالکل دس از اے اسٹارک ریالٹی۔ اور ہم نے سوچا تھا، ہمارے کم از کم میری جنریشن میں، جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور اب میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے۔ آج ہم نے پاکستان کو کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے، کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے۔ جو کچھ کشمیریوں پر ظلم و استبداد وہاں کی فاشسٹ حکومت کر رہی ہے، اس سے کم نہیں ہو رہا ہمارے عوام کے ساتھ۔ جس طریقے سے ان کو پکڑ کے، اغوا کر کے، یا جس طریقے سے بھی، ابھی وہ اوریا نے بھی بات کی تھی، تو یہ ہے آج ہماری حالت۔ کس طریقے سے آپ واپس قائد اعظم کا وہ پاکستان، جس کو انہوں نے 20ویں صدی کے میریکل کے طریقے سے ہمیں دیا تھا، ایک آزاد، خود مختار قومیت کا شعور پیدا کر کے علامہ اقبال نے جس پاکستان کو ہمارے لیے، جس کا خواب دیکھا تھا، اس خواب کو، اسی تصور کے ساتھ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک آزاد، خود مختار اور خوددار قومیت کے طور، مملکت کے طور پر دیا تھا۔ لیکن ہم نے وہ پاکستان نہیں چھوڑا، کیونکہ ہم نے قائد اعظم کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا۔ قائد اعظم نے پہلے سال میں ہی 13 مہینوں کے اندر بتا دیا تھا کہ فوج کا کیا رول ہوگا، سیاستدانوں کا کیا رول ہوگا، بیوروکریسی کا کیا رول ہوگا، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایات دے دی تھی، مگر ہم میں سے کسی نے عمل نہیں کیا۔ تو میں آج نہ کسی کی جسٹیفیکیشن دوں گا، اور اب وقت نہیں ہے ان تفاصیل میں، ڈیٹیلز میں جانے کے لیے، تو کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آج قائد اعظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی، مگر میرے خیال میں
بے تحاشا طور پر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا۔ تو بات میں بس یہی ختم کروں گا کہ اگر ہم نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کو واپس لانا ہے، ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا ہے، تو اس کے لیے صرف یہ ہے کہ پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو واپس لے آئیے، جہاں پارلیمنٹ الیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ممبروں پر مشتمل ہو، وہ چمچے چوروں ڈاکوؤں چوروں پر مشتمل نہ ہو، جہاں پر عدلیہ واقعی انصاف کرتی ہو، جہاں حکومت جس طرح ہماری حکومتیں آئی ہیں لوٹرز اور پلنڈرز کی، منی لانڈرز کی، کلرز کی، مرڈرز کی اور جو ہیں بلیک میلرز کی، اس قسم کی حکومتیں نہ رہیں تو شاید پھر ہماری امید بن سکتی ہے۔ اور پھر یہ جتنے بھی یہ علامتی چیزیں ہیں جو ہیومن رائٹس ہے، کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ سب اس وقت تصور پیدا ہوگا، ان چیزوں کا سوال اٹھا ہوگا جب آپ کی ایک ریاست صحیح معنوں میں ریاست کے طور پر کام کرے گی، جو کسی اور ملک کی غلام نہیں ہوگی۔ ہم نے ان جو چوروں اور لٹیروں کے دور رہے ہیں، میں نے تو 40 سال گزارے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن ہمیشہ اس ملک کو بچایا تھا ان کی لوٹ مار سے، اور ہم نے ان کو باہر غلامی کا جو لبادہ اوڑھتے تھے اس سے بچایا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو ریٹائر ہوئے بھی مجھے تو 20-22 سال ہو گئے، لیکن اب تو ان پچھلے 20-22 سالوں میں جس طریقے سے اس ملک کو گروی رکھ دیا گیا ہے، یہ مجھے بات وہ علامہ اقبال کے اس شعر کی یاد آ جاتی ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ ہمارے نہ تو کوئی عمل ہے نہ کوئی ہمارا دفتر ہے، وہ سب ہم نے گروی رکھ دیے ہوئے ہیں۔ ہم غلام ہیں بڑی طاقتوں کے، یا جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، اور پیسے لے کر وہ عوام پر نہیں خرچ ہوتے۔ جتنے مثلا 9/11 کے بعد پاکستان کو کم از کم $20 بلین ملے، کہاں گئے؟ آپ کو پاکستان میں امریکہ کے اس پیسے سے ایک یونیورسٹی بنی ہوئی نظر نہیں، کہیں سڑک نہیں بنی، کہیں کوئی برج نہیں بنا، کہیں اسکول نہیں بنے، کہیں ہسپتال نہیں بنے، کچھ نہیں بنا۔ اس کے برعکس چین جو آپ کے ملک کے لیے کرتا رہا ہے، اس نے کبھی کسی حکمران کی سپورٹ نہیں کی ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے کرتا آیا ہے۔ اس نے پہلے سالوں میں ہی پاکستان میں مشین ٹول فیکٹری بنا دی تھی، ٹیکسٹلا کا بہت بڑا کمپلیکس بنا دیا تھا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، اور پھر جتنے پل بنے، سڑکیں بنی، برجز بنے، یونیورسٹیاں بنی، بجلی گھر بنے، وہ چین نے بنائے ہیں۔ جن چیزوں کا فائدہ پاکستانی عوام کو جاتا تھا، چین کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ کون حکمران ہے، وہ چاہے مشرف ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا موجودہ حکمران ہو، وہ چین برابر پاکستان کی مدد کرتا رہے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے پیچھے لڑ کر ہم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا ہوا ہے۔ اور جس وقت مجھے یاد ہے 98 میں جب انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے، تو انڈیا کے ٹیسٹوں کے بعد امریکہ نے ہمیں کہا تھا، خبردار انڈیا گندا بچہ ہے، تم نے گندا بچہ نہیں بننا، اور تم نے اگر ٹیسٹ کیے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دھمکی تو ابھی کچھ بھی نہیں تھی۔ ابھی تو جو باجوہ کے حوالے سے جو امریکہ نے ہمارے سفیر کو کہا تھا کہ جی ہمیں تمہارا پرائم منسٹر پسند نہیں ہے، اور اگر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا رہا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ہم کر دیں گے ٹھیک، اگر ناکامیاب ہوا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل وہی دھمکی ہے جو ہمیں ملی تھی 98 میں، لیکن 98 میں ہم نے وہ کیا جو پاکستان کے مفاد میں تھا۔ اس وقت یہ میں اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سول ملٹری حکمران جو تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم ٹیسٹ کریں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور صرف چند لوگ تھے، چند لوگ جن میں میں بھی شامل تھا، ہم نے اپنا اس وقت کے پرائم منسٹر کو پکڑ کے سیدھا رکھا تھا، اور اس کو ہم نے یہ لالچ دے دیا تھا کہ تم نے اگر یہ فیصلہ کر دیا تمہارا نام تاریخ میں رہے گا۔ اور آج یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جو 98 میں ہم نے ٹیسٹ کیے تھے، انڈیا کے ٹیسٹوں کے جواب میں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا، اور نواز شریف سے ہم نے ٹیسٹ کروائے تھے۔
تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ہم نے پاکستان کو امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود ہم نے وہ کام کیا جو امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ دسمبر 98 میں امریکہ نے پرائم منسٹر کو واشنگٹن بلایا، دعوت دی، یعنی ہم نے ٹیسٹ کر دیے تھے امریکہ کی خواہشات کے خلاف، اور وہاں آفیشیل لیول پر نہیں مگر پرائیویٹلی کلنٹن نے نواز شریف کو کہا ہنس کے کہ پرائم منسٹر اگر میں تمہاری جگہ ہوتا آئی ووڈ ہیو ڈن ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو تم نے کیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ جب آپ اپنے ملک کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کا دشمن بھی خواہ وہ چاہے کہ تم نے اس کی خواہشات کے خلاف کیا ہے وہ بھی تسلیم کرے گا کہ آپ نے ٹھیک کام کیا ہے۔ تو اب ہمیں اس قسم کے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو صرف ملک کے مفادات کے لیے حکومت چلائیں گے۔ اور 70 سالوں میں میں نے 76 سال ہو گئے ہیں مجھے پاکستان کی ساری زندگی کا حصہ بنے ہوئے، تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب دو یہ فیملیز ہیں، ایک میں کہا کرتا ہوں شریفوں کی فیملی ہے، دوسری بدماشوں کی فیملی ہے، انہوں نے باقاعدہ ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ مشرف کے بعد باقاعدہ یہ دونوں فیملیز حاوی رہی ہیں۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے 3 سال کی اٹھک بیٹھک چلائی تھی، پہلے 3 سال بے نظیر تھی جو امریکہ کے 2 اسسٹنٹ سیکرٹری آئے تھے انہوں نے انسٹال کی تھی، اس کے بعد پھر نواز شریف آ گیا، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، اور پھر مشرف۔ نواز شریف نے جب مشرف کو نکالا تو مشرف نے نواز شریف کو نکالا، لیکن اس کے بعد پھر جو فوج کا کردار رول رہا وہ بدقسمتی سے وہ پھر وہی رول آ گیا جو یحییٰ خان کا رول ہوتا تھا 1970s میں۔ تو اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں اگر واپسی وقت پر ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان آلریڈی اٹس نو لانگر اے اسٹیٹ۔ آپ چاہے کچھ بھی کہہ دیں، قومی ترانے بجا لیں، جھنڈے اڑا لیجئے، مگر جہاں جس ملک میں قانون سازی نہ ہو، قانون نہ ہو، جہاں فوج کا کام نہ کرے، جہاں پولیس اپنا کام نہ کرے، عدلیہ انصاف کے لیے ہے ہی نہیں، کبھی کوئی کام اچھا کیا نہیں ہے، تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو بدقسمتی سے یہی چیزیں ہوں گی۔ صرف اعتزاز صاحب کے 2 باتیں ریفر کیا تھا انہوں نے سائفر کا، میرا ساری زندگی سائفر سے رہا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان کا کرائسس ہو رہا تھا تو میرے سفیر تھے بنگالی اور ان کی بیگم بنگالی، سارا امبیسی کا عملہ بنگالی تھا، آئی واز دی اونلی ویسٹ پاکستانی، اور بنگالی عملہ سارا دل سے پاکستانی تھا سمیت بیگم کے۔ ایک دن بیگم نے مجھے کال کیا کہ شمشاد کین یو کم ٹو دا ریزیڈنس، اپنے گھر بلایا، سفیر گیا ہوا تھا باہر، تو اس نے کہا میں بہت افسوس سے کہہ رہی ہوں میرا میاں ہندو انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ دیکھو یہ خط ہیں سارے جو اس کو انڈین سفیر کے اور مفتی بہینی سے آتے ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے بنگالی ایسٹ پاکستانی عورت مگر پاکستانی بیوی، اس نے وہ مجھے دے دیے، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں اس وقت 5-6 سال میری نوکری ہوگی اس وقت، تو میں نے آ کے وہ پھر اسلام آباد بھجوائے خفیہ طریقے سے۔ تو سائفر جو ہے نا یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے آئے ہیں، تو میں نے سائفر سے ہی وہ چیز بھجوائی خفیہ طور پر۔ اور یہ اور بات ہے کہ جب اس وقت اس کا ایک اور سائفر کا جواب آ گیا، وہ سفیر نے دیکھ لیا میرے نے، تو مجھے کہتا ہے کہ تم میرے خلاف تم نے بھیجی ہے رپورٹ وہاں، تو مجھے چابی دے دو سائفر کی ساری، یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں صاحب۔ تو میں نے کہا جی میں تو چابی نہیں، کیونکہ چابی میرے کنٹرول میں ہوتی ہے تو میں تو نہیں دوں گا۔ تو یہ کہہ کے میں نے پھر آ کے میسج بھیجا فورن آفس کہ میرے سفیر نے چابی مانگی ہے، آپ مجھے بتا دیں، لیکن سائفر پہ مجھے جواب نہ دینا کیونکہ سائفر پہ وہ دیکھے گا سفیر۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کلیئر یعنی ٹیلی گرام سے مجھے بھجوا دینا، اس پہ یہ لکھ دینا کہ حنیف اگر بھیجا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں سمجھوں گا کہ میں دے دوں، اور اگر بشیر ہوگا تو میں مطلب سمجھوں گا کہ نہ دوں۔ تو بس حنیف آ گیا مجھے اگلے دن، تو میں جب اس کو گیا چابی دینے تو کہتا ہے آئی ڈونٹ نیڈ اٹ ناؤ۔ تو اس وقت تک مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے ڈیفیکٹ کرنے کا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک بات کہی تھی، کیونکہ جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بنگالی تھا، حفیظ نام کا، وہ میرے پاس آیا، میں کمرے میں بیٹھا تو ہمیشہ میرے کمرے کی چابی باہر لگی ہوتی تھی، تو اس نے آ کے مجھے بتایا
سر یہ آپ اپنی چابی اس کو اندر رکھا کریں، باہر نہ رکھیں. یہ مجھے سیکیورٹی گارڈ جو بالکل کلاس 5 کا گریڈ کا افسر ملازم تھا تو اچھا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ سفیر کے کمرے میں جب گیا تو نکلتے وقت میں نے سفیر کی چابی، وہ ہمیشہ اپنی چابی اندر رکھتا تھا، تو میں نے اس کی چابی اندر سے نکال کے میں نے سفیر کو کہا کہ سر یہ چابی ذرا باہر رکھا کریں تاکہ کھولنے میں آسانی رہے. تو اس کو میں نے میسج دے دیا کہ مجھے تمہاری سازش کا پتہ ہے. تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا ہے. اور مجھے پھر سینیگال کا جو پروٹوکول کا بندہ تھا اس نے فون کیا کہ سر تمہارا سفیر یہ کر رہا ہے. تو سائفر جو ہوتا ہے یہ ایک مینز آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم نے خفیہ پیغام جب بھجوانا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے جاتے ہیں. اسی طرح سائفر ایک دفعہ امبیسڈر نے منسٹری کی انسٹرکشن تھی کہ اب آئندہ بینک کا اکاؤنٹ 2 آدمی سائن کریں گے، ایک میں اور ایک سفیر، 2 بندے، کیونکہ ورنہ سفیر پہ اعتبار نہیں تھا. اس وقت بنگالی ڈیفیکٹ کر رہے تھے اور پیسہ لے کے جا رہے تھے. تو جب اس نے سفیر نے وہ انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا تو میں نے پھر منسٹری کو سائفر تار بھیجا کہ اس نے یہ غلط بھیجا ہے. تو انہوں نے سائفر سے جب جواب دیا تو پھر سفیر کو پتہ چل گیا میں سائفر سے گفتگو کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ ہمارے اپنے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں فارن آفس کے اور مشنز کے، وہ یہ ہوتا ہے. اب یہ جو عمران کی سائفر ہے وہ تو ایک سوشل چیٹ تھی. امبیسڈر اور ہمارا امبیسڈر اور ڈیوڈ لیو وہ بیٹھ کے انہوں نے فیئر ویل شاید ہمارے سفیر کا کیا، تو اس میں ڈرنک شرنک چل رہے ہوتے ہیں تو گپ شپ چلتی ہے. اس گپ شپ میں اس نے اسد مجید کو کہا کہ وی ڈونٹ لائک یور پرائم منسٹر، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاں کھچڑی پڑ رہی ہے، ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اس کو اتارا جائے گا. تو اس نے اسد مجید نے، جس طرح ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو ہو یا کوئی واقعہ بھی ایسا ہو جو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے ہی کرتے ہیں. کیا الٹرنیٹیو ہوتا ہے کہ ہم ٹیلیکس بھیج دیں، وہ دنیا بھر دیکھتی، ٹیلی گرام بھیجیں وہ بھی دنیا دیکھتی، لیٹر بھیجیں اس میں دیر لگ جاتی. تو اس نے وہ ٹیلی گرام سائفر کا بھیجا جو عمران نے پڑھ کے، تو کوئی وہ سائفر کا اس وقت پرزہ لے کے عمران ایسے نہیں کر رہا تھا، وہ ایک کاغذ تھا صرف خالی جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے. کیونکہ وہ پرزہ جو سائفر کا ہوتا ہے وہ سیکٹری کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ہی از رسپانسبل فار دی سیفٹی اینڈ کسٹڈی آف آل سائفر ڈاکیومنٹس. جو سیکٹری ہوتا ہے، میں مثلا جب فارن سیکٹری تھا تو میں انچارج ہوتا تھا. کبھی میں کسی فارن منسٹر کو یا کسی پرائم منسٹر کو، ہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے. تو یہ ایک عمران کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس سائفر کا سارا قصہ بنایا. دوسری بات توشہ خانہ. توشہ خانہ کا میں ایک چیز ہسٹری سے میں پوری اچھی طرح سے واقف ہوں. یہ تحفوں کی جو روایت ہے یہ بڑی پرانی ہے، مغلوں کے زمانے سے ہے. 1605 میں جب جیمز 1 بادشاہ ہوتا تھا تو اس نے پہلی دفعہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز بھیجے تو ایک پورا جہاز تحفوں سے بھرا ہوا جہانگیر کو بھیجا 1605 میں. اور جب وہ آیا تو جہانگیر اتنا خوش ہوا تحفوں سے تو اس نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے تمہارا مل گیا تحفوں سے بھرا جہاز، اور میں نے اب آپ لوگوں کو کھلی اجازت دیتی ہے جہاں مرضی تم لوگ بزنس کرو، ہر جگہ آپ کی پروٹیکشن ہوگی اور جس جگہ بھی چاہو گے تم. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے لوگ دے دیتے ہیں، جس طرح یہ نواز شریف وغیرہ یہ کرتے تھے شیخوں کو، جتنے بھی یہ گلف کے شہزادے تھے ان کو یہ کہہ دیا تھا لاکھوں ایکڑ زمین ان کو، کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی قانون میں پروویژن نہیں ہے، ان کو بائی نیم الاٹ کی ہوئی تھی. رحیم یار خاں میں، بہاولپور میں، خیرپور میں، کلات میں وغیرہ وغیرہ. تو وہ آتے تھے ہر سال، شکار کھیلتے تھے اور کچھ لوکل ڈیولپمنٹ کر دیتے تھے. رحیم یار خاں کا ایئرپورٹ بنا دیا. پھر ایک بلوچستان میں ایئرپورٹ تھا، شمسی اس کا نام تھا، وہ ایئرپورٹ بھی یو اے ای کو دے دیا گیا اور یو اے ای والوں نے ڈیولپ کیا. اور 2001 9/11 جب ہوا تو امریکنوں نے یو اے ای کو کہا کہ وی نیڈ دس ایئرپورٹ، کیونکہ ہم نے پاکستان میں نارتھ وزیرستان میں لوگوں پر ملٹری آپریشن کرنے ہیں. تو یو اے ای والوں نے مشرف سے بات کر کے مشرف کی مرضی سے وہ ایئرپورٹ امریکنوں کو دے دیا. اور پھر شمسی بیس سے
ड्रोन बाकायदा उड़ते थे और वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारे लोगों को मारते थे। हज़ारों पाकिस्तानी मारे गए उस एयरपोर्ट से। फिर इवेंचुअली फिर हमारे यहाँ पता चल गया तो फिर वो 2011 में हमने वो एयरपोर्ट वापस लिया और वो पता नहीं किसकी हुकूमत थी उस वक्त। तो ये बातें हैं जो ये जजों को और वकीलों को पता नहीं है। सच्ची बात पूछिए, केस लड़ने में ना, ये मैं आज इस वजह से बता रहा हूँ कि जजों को पता होना चाहिए कि आपकी जो सलामती और सालमियत है वो आपके हुक्मरान हैं जो बेचते हैं तोहफ़ों के बदले में। उस ज़माने में शेख जायद के जहाज़ भर के रहीम यार खां आते थे, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, उस कंटेनर उतरते थे जो सीधे इनके घरों पर जाते थे। ट्रक भर के कंटेनर चले जाते थे, उसमें गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज़, एयर कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो उनके घरों पर जाती थी। और इस तरह कभी तोशा खाना का रिकॉर्ड कुछ, ये तो 97 में मैं बता रहा हूँ कि मैं जब था उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी, तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि इसका कोई हिसाब होना चाहिए। तो हम दोनों प्राइम मिनिस्टर के पास गए, काजी वहीदा सिंह का लड़का मेरा बैचमेट, तो हमने इनके साथ बहस की और कहा कि कोई रूल होना चाहिए। तो रूल इसने फिर अपनी मर्ज़ी से ऐसा बनाया कि 25% हम कीमत उसकी असेस करवा के दे देंगे तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर है रूल तो बनाने में उनकी थी आज़ादी, तो कर लिया। इमरान खान ने आकर उस 25 को 50% किया और जो भी चीज़ उसको मिली थी तो उसने 50% दे के फिर वो उसकी मलकियत बन जाती है। कहीं उसमें कानून में ये नहीं लिखा कि तुमने किसी देने वाले से इजाज़त लेनी है या हुकूमत से इजाज़त लेनी है, वो तुम्हारी मलकियत है, यू हैव पेड फॉर इट। तो इमरान ने वो किया, उसने वो घड़ी बेच के अपने मोहल्ले की जो सड़क हुकूमत से बनवाता उसने अपनी घड़ी के पैसों से बनवा दी। उस पर भी इन्होंने ये कह दिया कि इस पर तो खाना काबा की तस्वीर थी घड़ी पे। अरे भाई, खाना काबा के बने जो जानमाज होते हैं वो तो सड़कों पे हमारे रुलते हैं और जगह जगह बिकते हैं। तो ये बिकने की क्या बात है? जो घड़ी भी कोई तस्वीर बनवा ले, जो मर्ज़ी बेचते उसको, तो उसने बेच के अपना काम किया। तो बहरहाल ये मैंने मुख्तसर तौर पर बता दिया और बाकी फिर आगे वकीलों और जजों के लिए है कि वो क्या फ़ैसले करते हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।